العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اطاعت اور اتباع کے بارے میں کلام ہو رہا تھا۔ کچھ نئے جوائن کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے میں اکثر پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا حصہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن یا حدیث میں کوئی حکم موجود ہو، اس پر ہم عمل کریں، اس کے تقاضے کے مطابق، یہ اطاعت ہے۔ اور کہیں حکم موجود نہ ہو، اچھی چیز کا بیان کر دیا گیا، سرکار نے کچھ کر کے دکھایا، اکابرین کے اچھے اعمال و افعال کو ہم اختیار کر لیں، اس کا نام اتباع ہوتا ہے۔ گویا کہ حکم کے جواب میں اطاعت ہوتی ہے، اور جہاں حکم نہ ہو بس ویسے ہی ہم کسی کے عمل کو دیکھ کے اختیار کر لیں، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اطاعت کے ترک میں گناہ ہے، اتباع کے ترک میں اکثر گناہ نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ اتباع سے مراد میں وہی لے رہا ہوں کہ جہاں حکم موجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے یہ تقسیم کی ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو آپ کو بتایا تھا اس اعتبار سے مسلمانوں میں 4 گروہ بن جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو اطاعت بھی کرتے ہیں، اتباع بھی کرتے ہیں، یہ سب سے بہترین گروہ ہے۔ اس کے بعد درجہ ہے اطاعت ہوتی ہے، اتباع نہیں ہوتی، یہ دوسرا درجے میں ہے۔ یہ دونوں جو ہیں یہ قابل گرفت نہیں ہیں، ان کے لیے بڑا ثواب ہے اور بہت اچھے ہیں، لیکن دوسرا درجہ پہلے کے مقابلے میں کم ہے۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ اطاعت نہ ہو، اتباع ہو، یہ گنہگار درجہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بزرگوں کے عمل اختیار کر لو، سرکار کی عادات و اطوار کو اختیار کر لیا جائے تو ہم بری الذمہ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ انہیں حکم ماننا پڑے گا، حکم نہیں مانیں گے گناہگار ہوں گے، کیونکہ قرآن میں جا بجا اطاعت کا حکم ہے، اتباع کا تو بہت کم ہے، اور جہاں اتباع کا ہے اس کو بھی اطاعت کے اوپر محمول کیا ہے، جیسے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ تیسرا درجہ گناہگاروں کا درجہ ہے۔ اور آج کل کے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، جو دیندار تو بنتے ہیں لیکن حقیقتاً دیندار نہیں ہیں، جن کی علامت یہی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے، اور باقی چیزوں کو، اچھی چیزوں کو جہاں حکم نہیں ہے انہیں اختیار کر کر کے قوم کو دھوکہ دے رہے ہوں گے، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور کہیں کہ جی واہ کیا باعمل شخص ہے۔ اور جہاں اطاعت اور اتباع دونوں ہے وہاں وہ نور علی نور ہے، اور وہ ان کے درجات بہت اعلیٰ ہیں۔ تو یہ جعلی قسم کے پیر اعظام ہیں، اور بعض آپ حفاظ کو دیکھیں گے، بعض معذرت کے ساتھ ایسے جن کو سند تو مل جاتی ہے عالم ہونے کی، لیکن ان کے پاس عمل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ حکم نہیں مانتے ہیں اور اطاعت کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، تھوڑی بہت وہ اتباع بعض معاملات میں کرتے نظر آتے ہیں، یہ گناہگار گروہ ہے۔ اور چوتھا سب سے بدترین ہے کہ نہ اطاعت ہے نہ اتباع ہے، جس میں آج کل ہمارے لاکھوں کروڑوں مسلمان ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو سب سے کم جو آپ کو تعداد نظر آئے گی وہ ان مسلمانوں کی ہیں جو اطاعت اور اتباع دونوں میں کامل ہیں۔ اس میں پھر اس سے کم تعداد، یعنی اس سے تھوڑی سی تعداد بلکہ زیادہ کہہ لیں، تھوڑی سی زیادہ نظر آئے گی کہ اطاعت ہے، اتباع نہیں۔ پھر اس سے زیادہ تعداد اس میں آپ کو نظر آئے گی کہ اتباع ہے، اطاعت بالکل بھی نہیں۔ اور سب سے ٹاپ پر آپ کو نظر آئیں گے آج کل مسلمان جو نہ اطاعت کرتے ہیں اور نہ اتباع کرتے ہیں۔ ان کے کیا کیا اسباب ہیں وہ ہم بعد میں غور و تفکر کریں گے، اور میں اس پہ آپ کو بتاؤں گا کہ اطاعت کیوں نہیں ہے، اتباع کیوں کر رہے ہیں، کیا نہیں، یہ بعد میں تبصرہ ہوگا، لیکن یہ ایک تقسیم آپ کو بتائی تھی۔ اب ہم قرآن کی طرف آئے تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کس طرح اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں تلقین فرمائی ہو، اور ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے اور وہ ان احکامات کو ایک دم نظر انداز کر دے، یہ پھر سچا غلام کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ جھوٹا غلام ہے، اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اور معاذاللہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اوروں کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن یہ بروز قیامت اس کو پتہ چلے گا، بلکہ موت کے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہ اس طرح حرکتیں کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے حکم والے ہیں۔ تو حکم والے سے مراد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں اکثر مفسرین متفق ہیں کہ ان سے مراد فقہاء ہیں، علماء ہیں، جو لوگوں تک شرعی احکام پہنچانے والے ہیں، گویا کہ ان کا آپ کہنا مانیں۔ تو یہ کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف قرآن کی، صرف حدیث کی اطاعت کرو، یعنی صرف کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو۔ اولی الامر منکم کی کہنے میں ایک اشارہ پوشیدہ ہے، وہی میں آپ کو پچھلے پروگرام میں سمجھا رہا تھا کہ وہ علماء فقہاء جو شرعی مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں،
وہ کبھی تو ایسا کرتے ہیں بعین جو قرآن و حدیث کا حکم ہے وہ آپ تک پہنچا دیا، نقل کر دیا۔ یہ حکم تو آپ ویسے بھی قرآن پڑھ کے یہ حدیث پڑھ کے بھی سمجھ سکتے تھے کہ یہ حکم ہے، لیکن یہ علماء اس کی تشریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ ان کا ایک اور کمال یہ ہوتا ہے کہ جو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کے حل میں قوم پریشان ہوتی ہے، آج کل جیسے میں نے کچھ مثالیں دی تھیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے زنا وغیرہ کا ثبوت ہے، فوریکس ٹریڈنگ وغیرہ ہے، اور جو آج کل تجارت کے ہزارہا معاملات ہو رہے ہیں، جیسے کاپی رائٹس کے مسائل ہوتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب لکھی، میں ایک مخصوص پبلیکیشن مطلب ناشر کو دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جی آپ اس کتاب کو آپ ہی چھاپ سکتے ہیں، میں اس کے حقوق آپ کو سیل کر دیتا ہوں، اور کوئی اس کو نہیں چھاپ سکتا ہے۔ تو یہ حقوق کی سیل پرچیز جائز ہے یا نہیں ہے، یہ سب جدید قسم کے تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں جن پہ یقینی سی بات ہے کہ عام آدمی کلام نہیں کر سکتا، نہ کوئی نتیجہ مرتب کر سکتا ہے، یہ پھر علماء بتائیں گے اور ان کی اتباع کرنی ہوگی۔ ایک اور صورتحال جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ بعض اوقات کچھ حکم پہلے کے موجود ہوتے ہیں، عام لوگ بھی ان کو جانتے ہیں، لیکن تغیر زمانہ کے اعتبار سے، تبدیلی زمانہ، لوگوں کی کیفیات، ان کی بدلتی ہوئی طبیعتیں، ماحول، عرف کے بدلنے کی وجہ سے بھی احکام بدلتے ہیں۔ تو یہ علماء یہ بھی کام کرتے ہیں کہ غور کرتے ہیں کہ پہلے کون سا حکم سخت تھا، اب نرمی کا تقاضا کرتا ہے، اس کو نرم کر دیتے ہیں۔ کہیں پر پہلے نرمی تھی، یہ سختی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور وہ اسی بات کے پیش نظر دیا ہے کہ یہ علماء اپنی گہری نظر کے ساتھ بتا سکیں گے کہ کون سا شرعی حکم آج کل بعین ہی نافذ ہوگا اور کون سا تبدیلی کے ساتھ۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسی کے میں مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا، حالانکہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، پھر دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں عورتیں باقاعدہ مسجدوں میں آتی تھیں، دور فاروقی میں روک دیا گیا۔ اب کیا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کی اور خلیفہ اول کی مخالفت کی ہے؟ نہیں، کیونکہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ اگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس دور میں ہوتے اور جس انداز سے عورتیں زینت کر کے باہر نکل رہی ہیں آپ ملاحظہ فرماتے، تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ گویا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم بظاہر حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نظر آتا ہے کہ سرکار نے شاید فرمایا اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، آپ کہہ رہے ہیں ہم روکیں گے، لیکن یہ بظاہر مخالفت، لیکن سیدہ عائشہ نے وضاحت کر دی کہ یہ اصل میں حکم کی مخالفت نہیں بلکہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مزاج شریعت کی اتباع ہے، کہ اگر سرکار بھی اس دور میں ہوتے تو اپنے حکم کو بدل دیتے۔ لہٰذا اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو سرکار کے بظاہر کسی حکم کا خلاف نظر آ رہا ہے تو یہ مخالفت نہیں ہے بلکہ سرکار کی طبیعت اور مزاج اور شریعت کے مزاج کی موافقت ہے۔ یہی پوائنٹ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ جیسے میں ایک مثال دے رہا تھا کہ پہلے دور میں عورتوں کو نقاب کا حکم نہیں تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کے چہروں پر نہیں جسموں پہ توجہ کی جاتی تھی، جس کی میں نے وجہ آپ کو بتا دی۔ یعنی کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جسموں پہ توجہ، اس لیے کہ اس کے ثبوت موجود ہیں۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرا، آج کل آپ دیکھیں کہ چہرے پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں، جسم پر نہیں کرتے ہیں۔ چہرہ اگر خوبصورت نظر آتا ہے تو پھر خیالات آگے بڑھتے ہیں، چہرہ بعض اوقات اگر اپنی مرضی کے موافق نظر نہیں آتا تو انسان نگاہیں پھیر لیتا ہے، یوں ہوتا ہے۔ تو علماء متاخرین نے اس چیز کو محسوس فرمایا تو انہوں نے پھر حکم میں تبدیلی کی، انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں عذر نہ ہو، جہاں جہاں مجبوریاں نہ ہوں، عورت کو چہرے کا پردہ کرنا بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ اب اس پہ بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے، بولتے ہیں لو جی نبی کریم نے چہرے کے پردے کا حکم نہیں دیا، یہ مولوی آگے چہرہ کا پردہ کروانے والے۔ تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ اعتراض پھر آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی کریں گے کہ سرکار نے تو عورتوں کو مسجد میں آنے کا، عمر فاروق منع کر رہے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرنے والا نہیں ہے، یہ جاہل ہی ہوگا جو شریعت کے معاملے میں اعتراض کرنے والا، وہی اعتراض کر سکتا ہے، ورنہ جو ذرا بھی صاحب علم ہے، جس نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، وہ جانتا ہے کہ آج یعنی جب نبیوں کا سلسلہ باقاعدہ بند ہو گیا تو اب قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء دین کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے اور لوگوں کو ان کی اطاعت کرنا ہی واجب ہوگا۔ جیسے قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
تم اہل علم سے پوچھو اگر علم نہیں رکھتے ہو تو یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم عام لوگوں تم قرآن میں ڈائریکٹ غور کرنا شروع کر دو، حدیث میں غور کر لو، انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا شروع کر دو، جیسے عوام کی عادت ہے، جی میں نے بڑا سرچ کیا ہے، مجھے تو یہ مسئلہ ایسا نظر نہیں آیا، مجھے تو یوں نظر آیا یوں نظر آیا۔ بھئی آپ کو سرچنگ کی اجازت کس نے دی ہے میرے بھائی؟ یہ کوئی مطلب آپ پی ایچ ڈی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ معلومات کہیں سے بھی اکٹھی کر کے کر لیں، یہ قرآن و حدیث کا معاملہ ہے، ذرا بھی الٹا سیدھا ہو گیا تو جو جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے وہ اس فیلڈ میں غور و غوص کرنے کا حقدار ہوتا ہے، دوسرے کو اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ آپ مسلمان ہیں لیکن علماء کی فیلڈ میں نہیں ہیں، لہٰذا اگر آپ غور و تفکر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ غلط نتیجہ مرتب کریں، اور آپ کو مکلف بھی نہیں بنایا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ جی مسلمان ہوں، قرآن تو میرا بھی ہے، حدیث تو میری بھی ہے، لیکن وہی قرآن و حدیث یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اے لوگو اس کے بعد تم آزاد ہو، بلکہ پھر بھی مقید کر دیا کہ پھر اولی الامر منکم کی اطاعت کرو۔ تو یہ کوئی ہم اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہے نا، اس میں لوگوں کے اندر یہی بڑا مسئلہ ہے کہ جو خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں نے عام لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ علماء سے بحث کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید باہر کے ملکوں میں رہنے کی وجہ سے ہمارا عقل کا لیول اتنا ہائی ہو چکا ہے کہ اب جو پاکستان ہندوستان کے عام علماء ہیں وہ بھی ہم سے عقل میں آگے نہیں ہو سکتے ہیں۔ بھائی یہ عقل سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، یہ دین کا معاملہ ہے، دین کبھی عقل سے حاصل نہیں ہوگا، یاد رکھیں، یہ نقل سے حاصل ہوگا۔ قرآن اور حدیث کا علم ہوگا تو آپ دین سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ عقل سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عقل تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کا بھی انکار کر دے گی، بہت ساری صفات کا انکار کر دے گی، کیونکہ جو عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے، عقل سے ماورا ہے میرا رب کریم، وہ کسی کی قید میں نہیں آ سکتا، وہ عقل کے احاطے میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو عقل کو معیار نہ بنائیں، بلکہ علماء جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ علماء متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، واقعی صاحب علم ہوں، ہر کتاب پکڑ لینے والا عالم نہیں ہوتا ہے، اچھے مستند مفتیان کرام ہوں، ان کی اطاعت ہونی چاہیے، اور میں انہی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو میں عوام کی خدمت میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہر مسجد کا امام جو اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہو وہ یہاں مراد نہیں ہے، مراد وہی ہیں کہ وہ بڑے علماء، وہ بڑے بڑے مفتیان کرام کہ جو فتوے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نئی پیدا ہونے والی صورتحال پر ان کی گہری نگاہ ہے، اور وہ پھر غور کر کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہمیں پہلے والے حکم کو ویسے ہی رکھنا ہے یا اس میں کچھ تبدیلی کر کے آگے پیش کرنا ہے۔ جیسے اب یورپ کنٹریز میں چلے جائیے آپ، باہر کے ملکوں کے لوگوں کے اپنے ہی مسائل ہیں، آپ اسے ہندوستان پاکستان میں رہ کر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کی بچیوں کے اپنے مسائل ہیں، تمام جگہ کو ایجوکیشن ہے، اب کیا حکم ہوگا، کس طرح ان کو اجازت دینی ہے، کس چیز کی نہیں دینی ہے، وہ نقاب نہیں کر سکتے۔ آج کل جو دنیاوی دہشت گردی کا معاملہ چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر عورت برقع پہن کر بھی نکل جائے تو اس کو مشکوک نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے ہاتھ میں اگر کوئی بیگ ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں لوگ کہ یہ اس کے بیگ میں بم تو نہیں رکھا ہوا۔ ایسے تناظر میں آپ اگر وہ پرانے احکام بیان کرنے کی کوشش کریں وہاں کے لوگوں کے لیے بھی تو یقیناً تباہی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہوگا کہ ایسے علماء، جید علماء، وہ غور کر کے وہاں کے ماحول کے اعتبار سے شرعی مسئلہ بتائیں کہ کہاں تک بہنوں کو اجازت ہو سکتی ہے، کہاں تک مردوں کو مختلف چیزوں کی اجازت ہو سکتی ہے۔ ایسے میرے افراد مراد ہیں، اور یہاں پر بھی اولی الامر منکم سے وہی لوگ مراد ہیں علماء کہ جو نقل لوگوں تک بعینی پہنچا سکتے ہوں، نئے پیدا ہونے والے مسائل کا حل نکال سکتے ہوں، قدیم مسائل پر غور و تفکر کر کے ان میں تغیر و تبدل کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور یہ ان کو علم ہو کہ کہاں تبدیلی ہم کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے ہیں، یہ یہاں پر مراد ہیں۔ ان آیات کو بنیاد بنا کر ہر صاحب علم یا ڈگری ہاتھ میں لینے والا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اولی الامر منکم میں سے ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ پورا میرا بیان سنیں گے تو پھر آپ ایک نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ ادھورا اگر بیان سن کے کوئی ٹی وی بند کر دے گا تو بیچارہ وہ خود ذمہ دار ہے کہ جب تک ایک پوری بات نہ سنی جائے ہمیں صحیح بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہ اولی الامر منکم سے مراد یہ ہے، اور یہ اولی الامر منکم جو آج کل ہیں وہ بہت ہی کم لوگ ہیں، زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو صاحب علم تو یقیناً ہوتے ہیں لیکن ان میں اولی الامر منکم بننے کی صلاحیت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ تینوں چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اب آپ غور والی بات دیکھیں، یہ ہے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اطیعوا کا لفظ ہے، پھر فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہاں بھی اطیعوا کا لفظ ہے۔ اطاعت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی
رسول کے ساتھ ذکر کے ساتھ بھی ہے، لیکن جب اولی الامر منکم فرمایا تو اس سے پہلے اطیعوا کا لفظ نہیں فرمایا گیا۔ کیوں؟ اس کا جواب علماء نے دیا کہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا تو حکم جو بھی ہے اس پہ عمل کرنا ہی پڑے گا، رسول کا جو بھی حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہی ہوگا، اس لیے اطیعوا مستقل طور پہ لائے، لیکن اولی الامر منکم سے پہلے اطیعوا لے کر نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولی الامر منکم کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے، یعنی جب ان کا حکم قرآن و حدیث کے موافق ہوگا تو وہ مانا جائے گا، اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہوگا تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے قابل لوگ بھی ہوں گے کہ جو اتباع نفس کے تحت آ کر غلط حکم بھی بیان کر سکتے ہیں، تو اس لیے ان کے حکم کو بھی قرآن و حدیث پر دیگر علماء پیش کریں، اس کے موافق ہو تو پھر قبول کرنے کا اجازت دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی وضاحت طلب ہے، جس کو میں مزید انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کروں گا۔